الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا إلى تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صلوات پڑھ دیں. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کی یہ مجلس اصال ثواب اور برسی کی مجلس ہے. ڈاکٹر سید علی مومن ابن احمد حسین، اور یہ والد ہیں مسز خورشید نقوی، اور فادر اللہ ہیں علی حسن نقوی کی. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مرحوم کو اعلیٰ درجات عطا فرمائیں، ان کی مغفرت فرمائیں، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اور جو ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم جو عبادات ہیں ہم وہ انجام دے سکیں. جیسا کہ میں نے ایصال ثواب کی گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ یہاں دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو ہمارے مرحومین ہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے کچھ سگنیفیکنٹ آسپیکٹس نہ ہوں، جس میں کچھ ایسی خوبیاں نہ ہوں کہ جو دوسرے لوگ جن کو فالو کر سکیں اور ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں. لہٰذا یہ خود جو اہل خانہ ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرنے والوں کے جو ایسے زندگی کے سگنیفیکنٹ آسپیکٹس ہیں کہ جو دوسروں کے لیے وہ رول ماڈل بن سکتے ہیں، نمونہ عمل بن سکتے ہیں، وہ ذاکرین اور علماء جو ہیں ان تک منتقل کریں، تاکہ وہ پبلک کے اندر جو ہے جب وہ گفتگو کریں تو وہ ان اہم پہلوؤں کو جو ہے وہ نظر انداز نہ کریں کہ جو ہماری تربیت سے مربوط ہیں، جن کو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں جن کی ہمیں ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر سید علی مومن، وہ نام ان کا صرف مومن نہیں تھا بلکہ وہ حقیقی معنی میں مومن تھے. بڑا فرق ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمارا نام تو کوئی بہت اچھا رکھیں لیکن ہم اس نام کی لاج نہ رکھیں. یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا نام ہے ہم اس نام کے میننگز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس نام کے میننگز کے اوپر جو ہے ہم پورا اتریں. مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو نام رکھتا ہے، اس کا ہم کسی کا نام رکھتے ہیں جواد. اب جواد کا مطلب ہے بخشنے والا، لیکن ہمارے اندر جو ہے وہ کسی کو بخشنے اور کسی کی مدد کرنے کا سرے سے جذبہ ہی موجود نہ ہو، اور لوگ ہمیں جو ہے وہ جواد جو ہے وہ کہتے رہیں. تو یہ اس قسم کی ہزاروں چیزیں ہیں. اور غفور ہے، غفور الرحیم ہے. ہمارا نام جو ہے وہ غفور ہوتا ہے لیکن ہم نے زندگی میں کبھی کسی کو معاف نہیں کرنا ہوتا. تو الحمدللہ یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ ڈاکٹر مومن جو ہیں صرف نام کے ہی مومن نہیں تھے بلکہ حقیقی معنی میں ان کے اندر ایک صاحب ایمان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. پہلے تو انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، اور ہم نے کل کی مجلس آپ کے ذہن میں ہوگی اسی کا میں حوالہ دیتے ہوئے کہ آپ نے الٹریسی کو دور کرنے کے لیے آپ نے محنت کی، آپ نے جد و جہد کی، جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہوا
کہ معاشرے سے اس جہل اور جہالت کو ختم کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی خدمت ہے انسانیت کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے کچھ تو اس کی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ لیکچرز کے اندر کہا تھا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے۔ انسان کے بدن کی زکوٰۃ وہ روزہ ہے، اور انسان کے علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک منتقل کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہمیں کوئی سکل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی مقام دیا ہے، کوئی منصب دیا ہے، تو اس مقام اور منصب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ ایک پہلو ایسا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے عملی طور پر بھی جو ہے اسکول اور ہاسپٹلز کو اسٹیبلش کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ظاہر ہے کہ اسکول کو اسٹیبلش کرنا یہ بھی اسی مشن کا ایک حصہ ہے کہ ہم معاشرے میں جہالت کو جو ہے وہ دور کریں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ صاحب حیثیت ہیں۔ اگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، اگر آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے، اگر کسی کا تعلق افغانستان سے ہے، تو یہ کتنا اہم ہے کہ ہم کسی ایک علاقے میں، کسی ایک جگہ پر ہم اس نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور وہاں کے لوگوں کی خدمت سب سے بڑی اس وقت یہی ہو سکتی ہے کہ ہم وہاں پر کوئی تعلیمی ادارہ قائم کریں، یا کسی تعلیمی ادارے کی جو ہے ہم مدد کریں۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ اسی طرح وہ طالب علموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ فیس دینی ہوتی ہے، دوسری ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے لیے، اور پھر جو گھریلو زندگی تھی اس کے بارے میں زیادہ اطلاعات تو نہیں، لیکن یہ ایک اچھی خبر اور اچھی امپورٹنٹ آسپیکٹ تھا مرحوم کی لائف میں کہ آپ جو بھی معاملات ہوتے تھے، جب ٹیبل پر بیٹھتے تھے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے تھے، تو وہ آپ پورے گھر والوں سے ڈسکس کیا کرتے تھے۔ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ جو ہماری زندگی سے عام طور سے یہ پرنسپل غائب ہے۔ ہماری زندگی میں ہم بہت سی چیزوں کو ایک دوسرے سے گھر کے اندر بھی چھپا کے رکھتے ہیں۔ بعض چیزیں ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت ہو، لیکن چیزوں کو ڈسکس کرنا، دوسروں سے مشورہ لینا، حتیٰ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ آپ دیکھیں قرآن کے اندر رسول سے کہا گیا ہے کہ اے رسول ان لوگوں سے مشورہ لو۔ اب رسول جیسی ہستی کو کیا ضرورت ہے کہ کسی سے مشورہ لیں، کسی سے جو ہے وہ اس کی کاؤنسلنگ کی آپ کو ضرورت ہو؟ لیکن اب سائیکولوجیکلی اگر آپ دیکھیں، لیکن قرآن میں یہ بھی ہے کہ فائنل اتھارٹی آپ ہیں اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن سائیکولوجیکلی آپ دیکھیں کہ جس سے آپ مشورہ کریں گے، چاہے آپ اس کی بات کو بے شک نہ مانیں الٹیمیٹلی، لیکن اس کو آپ کتنی اس کو عزت دے رہے ہیں، اس کو کتنا آپ اس کو احترام دے رہے ہیں، اس کی ڈگنیٹی اور اس کی آنر کتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کے نزدیک ہے کہ آپ اس کو اپنے مشورے میں شریک کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو اخلاقی طور پر ہماری زندگی میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ تو مرحوم کی زندگی میں یہ پہلو بھی پایا جاتا تھا۔ اور پھر ایک ایسی انجمن میں آپ بہت زیادہ انوالو تھے، میں اس کی زیادہ تفصیلات نہیں لے سکا، لیکن آپ میں سے جن لوگوں کا تعلق لاہور سے ہے وہ اس انجمن کو بخوبی جانتے ہیں، اور میں پرسنلی اس انجمن کو جانتا ہوں۔ اس لیے مجھے جب یہ پتا چلا کہ انجمن وظیفہ سادات میں آپ نے بڑا رول پلے کیا، یقیناً آپ اس انجمن کو سپورٹ کرتے ہوں گے، اور اس انجمن کی جو خدمات ہیں پاکستان کے اندر، اور جس طریقے سے سادات جو غریب ہیں ان کی مدد کرنے کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ جو ان کی تھی۔ اور پھر اوورآل غریب فیملیوں کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں اگر میں اس کو ایک چیز کے اندر سمرائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو پوائنٹس ہم نے بتائے وہ آپ کی زندگی کے ہیں، لیکن اس کا ایسنس ایک موجود ہے، اس کی اصل حقیقت اس کے اندر ایک چیز موجود ہے، اور اس کے لیے میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی مولا کائنات ایک مقام پر، اور انشاءاللہ میں ڈیلیبریٹلی چاہتا ہوں کہ یہ ایام امام علی علیہ السلام سے بھی منسوب ہیں، ماہ رمضان ہے، آپ کی شہادت کے دن تھے، کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے مولا کی ٹیچنگز
اور معارف سے ہم آگاہی حاصل کریں کہ کتنے اہم اخلاقی اور انسانی پرنسپلز ہیں جو نہج البلاغہ میں جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، جو عام طور سے ہمارے ممبر پر ڈسکس نہیں ہوتے ہیں۔ تو ضروری ہے، امام علیہ السلام ایک مقام پر یہ فرماتے ہیں کہ غریب اور فقیر کی جب بات آتی ہے، جب کسی کی مدد کرنے کی بات آتی ہے، تو اس کے بھی لیولز ہیں اور اس کی بھی سٹیجز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی، آپ نے کسی محتاج کی مدد کر دی، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ غریب اور محتاج کی مدد تقریباً ہر سوسائٹی میں کی جاتی ہے۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر بھی حکومت جو ہے، چاہے کینیڈا ہو چاہے دوسرے ممالک ہوں، وہاں پر حکومت کسی نہ کسی طرح جو لو انکم ہے ان کا خیال رکھتی ہے، لیکن مولا کائنات ایک اگلی سطح کی بات کرتے ہیں، ایک ہائر سٹیج کی بات کرتے ہیں، اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ غریب کی بات نہیں کرتے، وہ فقیر کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ فقر کی بات کرتے ہیں، وہ غربت کی بات کرتے ہیں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ فقر اور پاورٹی جو ہے یہ میرے سامنے انسانی شکل میں آ جائے لَأَقْتُلُهُ، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ لہٰذا یہ ہدف ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں، جب انہوں نے یہ خدمت کی تو ساتھ ساتھ ان کے لیے جابز کو کریٹ کرنا یہ کتنا اہم ہے کہ آپ جب ہاسپٹل بنا رہے ہیں تو اسکول بنا رہے ہیں، جہاں آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں وہاں اس لحاظ سے بھی مدد کر رہے ہیں کہ آپ پاورٹی کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو پاورٹی اور غربت کا خاتمہ ہے یہ ہمارے اہل بیت نے، ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر اپنی زندگی میں کام کریں، ورک کریں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر مومن کی روح کو جہاں تک ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے، اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ کل کی مجلس میں ہم نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس آیت پر بہت تفصیل کے ساتھ میں نے بحث کی۔ میں آگے جو آیت ہے میں نے آج اس کی تلاوت کی۔ وہ آیت جو کل ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ اگر رسول تمہارے درمیان موجود ہو اور تمہاری خواہشات پر چلنا شروع کر دے تو اس کے نتیجے میں تم شدید نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے، تم شدید مشکلات میں پھنس جاؤ گے۔ لہٰذا رسول کو یہ مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری باتوں پر چلے، تمہاری بات کو تسلیم کرے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم رسول کی اتباع کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم رسول کو فالو کرو۔ جو وہ تمہیں دے دیں وہ تم اس کو لے لو، اور جو تمہیں نہ دیں اس پر اصرار مت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو چیز اللہ نے تمہیں دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اللہ نے تمہارے دل کو، ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا ہے۔ تم ایمان کو اور فیتھ کو تم اس کو محبوب رکھتے ہو، تم اس کو دوست رکھتے ہو۔ اللہ نے تمہارے قلوب کو ایمان سے مزین کیا ہے، تمہارے قلوب کو ایمان سے زینت بخشی ہے۔ اور کل کی مجلس میں ہم نے اس اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی موجود ہے وہ زمین کی زینت ہے، وہ زمین کے لیے زیور ہے، وہ زمین کے لیے بیوٹی ہے اور خوبصورتی ہے۔ تمہاری جو خوبصورتی ہے، تمہاری جو بیوٹی ہے، وہ تمہارے قلب میں تمہارا ایمان ہے، تمہارا تقوی ہے، یہ ہے تمہاری خوبصورتی۔ تمہیں اس بات کا امتحان لیا جا رہا ہے، لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو زمین پر بیوٹی ہے وہ تمہاری بیوٹی نہیں ہے، وہ تمہاری خوبصورتی نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ساری زندگی دوسرے کی خوبصورتی کے لیے کام کرتے رہو، دوسرے کی بیوٹی کے لیے کام کرتے رہو، دوسرے کو حسن دلاتے رہو، لیکن اپنی بیوٹی کے لیے کام نہ کرو، اپنی خوبصورتی کے لیے کام نہ کرو۔ لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو کیفیت کے لحاظ سے،
کوالٹی کے لحاظ سے جس کا عمل بہتر ہے؟ تم میں سے کون ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوبصورتی جو ہے، چاہے وہ گاڑی کی شکل میں ہو، چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو، چاہے وہ مقام کی شکل میں ہو، چاہے وہ دولت و ثروت کی شکل میں ہو، چاہے وہ بینک بیلنس کی شکل میں ہو، چاہے وہ پہاڑوں اور خوبصورتی اور دریاؤں اور لیکس کی صورت میں ہو، یہ سب کچھ جو ہے وہ زمین کی خوبصورتی ہے۔ اور امتحان یہ ہے کہ آیا کہیں ایسا تو نہیں ہم جو چیز زمین کی خوبصورتی تھی ہم اس کو اپنی خوبصورتی سمجھ بیٹھے؟ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں فَتَبَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب یہ دو لفظ استعمال کیے، مجھے اس آیت پہ رکنا نہیں ہے، پوری میں نے مجالس اس کے اوپر پڑھی ہیں کہ نعمت خدا کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ آپ سے بھی میں شیئر کرتا رہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ دو لفظ استعمال کرتا ہے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہ میں نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا۔ میں نے ایسے نہیں کیا کہ میں نے تمہیں یہ بتا دیا ہو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، تم نے جس کو انتخاب کرنا ہے وہ انتخاب کر لیں، بلکہ میں نے نہ صرف دو چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، نہ صرف تمہیں میں نے آپشن دیا ہے، نہ صرف یہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، بلکہ تمہارے اندر حق کی طرف اٹریکشن تمہارے اندر رکھی ہے، تمہارے اندر حق سے محبت کرنے کا جذبہ میں نے تمہارے اندر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ فضلاً و نعمتاً، یہ فضل بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ یہ نعمت کس لحاظ سے ہے اور فضل کس لحاظ سے ہے؟ اب آپ دیکھیں انسان سوچتا ہے کہ دو لفظ کیوں استعمال کیے گئے۔ بالکل مختصر سی میں بات کروں گا اور انشاءاللہ آج کی آیت کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ میرے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اس کا فوراً مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز فضل و کرم کے نتیجے میں عطا کرتا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی احتیاج نہیں ہے، یہ میری طرف سے فضل ہے تمہارے لیے، میری طرف سے یہ تمہارے لیے ایک انعام ہے۔ اور پھر نعمت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو نعمت کے لفظ میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نعمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے محتاج ہیں۔ ایک اللہ اس کا محتاج نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نعمت کا ذکر کرتا ہے وہاں نعمت کا مطلب فوراً ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم اس کو نعمت نہیں سمجھیں گے اور ہم قارون کی طرح ہمارے ذہن میں ہوگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ قارون کیا کہتا تھا؟ قارون کیا کہتا تھا کہ جب اس کے پاس ساری دنیا کا اتنا بڑا خزانہ موجود تھا تو اس کو جب یہ کہا گیا کہ یہ تم نے جو تمہیں عطا ہوا ہے، کہنے لگا کہ یہ تو میری وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ میری صلاحیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، یہ اس علم کی وجہ سے ملا ہے جو میرے پاس موجود تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کو ہم کفران نعمت کہتے ہیں۔ جب ہم یہ اپروچ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر ہمارے پاس بے شک ہمارے پاس علم ہو لیکن یہ علم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، نعمت کو نعمت سمجھنے سے انسان کے اندر سے فرعونیت دور ہوتی ہے، انسان کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اپنی چیزوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مقام پر انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو مالک تصور کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو کہتا ہے کہ تم اس کائنات میں امانت دار ہو، تم اس کائنات میں امین ہو۔ جب انسان امین ہوگا تو پھر ہر چیز کو اسی امانت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے آج تلاوت کی، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ گھر گھر کا مسئلہ ہے، گھر گھر کی مشکل ہے، سینٹرز کی مشکل ہے، فیملیز کی مشکل ہے، ملکوں کی مشکل ہے اور قوموں کی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی اہم اخلاقی پرنسپلز کی طرف اشارہ کرتا ہے قرآن مجید کی ان آیات میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی اس مجلس کے اندر ہم اس پر غور کرنے کے قابل ہو گئے تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور میرے ذہن میں ہے کہ پورے ان 15 دنوں میں جو میرے لیکچرز تھے، میں چاہوں گا کہ میری ہر مجلس میں جو بنیادی میسج تھا میں اس کو ایک مرتبہ پھر ری کیپ کروں اور اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ اگر مجلس کی کوئی چیز یاد نہ ہو تو ہمارے سامنے وہ بنیادی میسیجز جو ہیں وہ ہمارے سامنے یاد ہوں کہ وہ میسیجز کیا تھے پہلی مجلس میں، دوسری مجلس میں، کل کی مجلس میں اور آج کی جو مجلس ہے جس میں بہت ہی اہم
دو تین باتیں ہیں کہ جس پر مجھے فوکس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنین کی طرف سے دو طائفے، دو گروہ جو ہیں آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں ان کے درمیان جنگ ہو جائے۔ یہ جو طائفے کا لفظ ہے یہ فرقے کے لفظ سے مختلف ہے۔ جب ہم فرقے کی بات کرتے ہیں تو فرقے میں اختلاف آتا ہے، یعنی یہ کہ میرا لائن آف ایکشن اور ہے، میرا عقیدہ اور ہے، میری اپروچ اور ہے۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ میری عقیدہ اور ہے، میری اپروچ اور ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ طائفے کی بات کرتا ہے، جب مسلمانوں اور مومنین کے دو گروہوں کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہو جائے اور جنگ ہو جائے، تو طائفے سے مراد یہ ہے کہ جن کا مقصد بھی ایک ہے، جن کا ہدف بھی ایک ہے، جن کا عقیدہ بھی ایک ہے، سارے کے سارے قرآن کو ماننے والے ہیں، سارے کے سارے خدا کو ماننے والے ہیں۔ تو قرآن طائفے کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جب ہمارے درمیان اتنی مشترکات موجود ہیں تو پھر کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ہمارے درمیان کوئی لڑائی ہو، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر کوئی ایک دوسرے پر تجاوز کرے، اگر کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرے، تو فرماتے ہیں کہ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغَى، تو پھر آپ اس کے ساتھ جنگ کریں کہ جو مظلوم ہے، مظلوم جو ہے اس کا ساتھ دیں اور ظالم کے خلاف جو ہے وہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ الَّتِي تَبْغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ جو ظالم ہے وہ اللہ کے امر کی طرف واپس لوٹا ہے، یہاں تک کہ وہ جو ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں۔ فَإِن فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اب دیکھیں بالعدل، اور اگر وہ واپس لوٹ آئے، اب کتنی خوبصورت بات ہے جو قرآن میں کی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کبھی کبھی ہم قرآن کی آیات ضرور پڑھتے ہیں، ہم ترجمہ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن ان باریکیوں تک جانے کے لیے ہمیں انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کی ضرورت ہے، ہمیں سپرویژن کی ضرورت ہے، ہمیں مزید تھوڑی سی زیادہ دقت سے قرآنی آیات کو دیکھنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهَا بِالْعَدْلِ، جب دونوں اپنے مقام پر واپس آ گئے، اب نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، اب دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ کس طرح سے صلح کروا دو؟ بالعدل، عدل کے ساتھ صلح کراؤ۔ یہ عدل کے ساتھ صلح کرانا دو لفظ ہیں اس آیت کے اندر، اور اس کے فوراً بات ہے وَأَقْسِطُوا وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ایک تو عدل کے ساتھ صلح کروانا، اور پھر ایک جنرل میسج کہ تم عدل کیا کرو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ صاحبان عدل کو، عدل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے۔ یہ جو پہلا عدل ہے کہ تم صلح کرو عدل کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ میری کسی جگہ پر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بعد میں کچھ لوگ آتے ہیں وہ صلح صفائی کر دیتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ آپ قرآن کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن یہ کہتا ہے یہ کافی نہیں ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ عدل بھی کریں۔ اگر اس پوری لڑائی میں میرا حق ضائع ہوا ہے تو پھر میرا حق مجھے دلایا بھی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور آپس میں ہم نے صلح کرا دی، ہم بہت خوش ہو گئے۔ فرض کرتے ہیں کہ کسی نے آپ کی توہین کی ہے، کسی نے آپ کی تحقیر کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ کسی نے اپنایا ہے، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ بس آپ صلح کر لیں۔ صلح نہیں کریں، بلکہ دوسرے فریق کا یہ فرض ہے کہ وہ اس سے معافی مانگے، دوسرے فریق کا یہ فرض ہے کہ اس کو کمپنسیٹ کرے۔ اس کو کہتے ہیں عدل۔ تو یہ عدل جب تک موجود نہیں ہوگا اس وقت تک آپ صلح نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نقطہ جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے، اور دوسرا نقطہ کہ جنرل پرنسپل وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور تم عدل کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ اور بہت زیادہ ہماری سوسائٹیز میں ہوتا ہے، جہاں بھی صلح کا مسئلہ آتا ہے، چاہے وہ ہمارے سینٹرز ہوں چاہے وہ دوسری جگہ پر ہو، کچھ لوگ جو صلح کروانا چاہتے ہیں وہ جو ہے وہ امپارشل نہیں ہوتے، وہ بائس ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ بائس اپروچ مت اپناؤ۔ جب تم، اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صلح کرانے والوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، جو منفی مفادات ہوتے ہیں، جو ان کی خواہشات نفس پر مبنی ہوتے ہیں، جو دنیا پرستی کے اوپر موقوف ہوتے ہیں۔
تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم صلح کراؤ دو گروہوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان، دو شخصیات کے درمیان، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم عدالت کے ساتھ ایسا کرو، عدل و انصاف کے ساتھ ہو، تمہاری بائسڈ اپروچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تم دونوں کی حمایت کرنے والے ہو، دونوں کو سپورٹ کرنے والے ہو، نہ یہ کہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے آپ کسی اور ٹیکنیک کا سہارا لیتے ہوئے آپ یہ صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہمیں جب یہ کہتا ہے فَأَصْلِحُ، اب یہ ایک باریک نقطے کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمیں بعض چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز حرام ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم عبادات انجام دیتے ہیں وہ عشق و محبت کے ساتھ انجام دیں، اپنے دل کے ساتھ اس کو انجام دیں۔ تو عزیزان محترم، فَأَصْلَحُ جن واجبات کا ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن بہت سی چیزیں نماز اور روزے سے زیادہ واجب ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور روایات ہیں، احادیث ہیں جن کی طرف ابھی میں نہیں آ رہا، بلکہ فَأَصْلِحُ کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے روزہ واجب ہے، جس طریقے سے نماز واجب ہے، جس طریقے سے حج واجب ہے، جس طریقے سے خمس واجب ہے، اسی طریقے سے اگر کسی جگہ پر تم اختلاف دیکھو تو اس کو اختلاف کو دور کرنا بھی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان رسپونسو بنائیں، ہم ان انٹرسٹڈ بنائیں، ہم انڈیفرنٹ بنائیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، قرآن و سنت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو لا تعلق کرنے کا کسی کے پاس کوئی جواز نہیں۔ یہ جو ہماری سوسائٹی، بڑا دکھ ہوتا ہے اگر آپ ایکسپیرینس کریں ان مسائل کو اپنی زندگی میں، اگر آپ کے ساتھ کبھی اختلاف، ہر ایک کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ان اختلافات کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو تماشائی بنے ہوتے ہیں۔ یہ جو صحیح لفظ اردو میں ہے کہ تماشائی بن کر ہمیں اختلاف کو دیکھنا اور دل میں خوش ہونا، اس کی شدت کے ساتھ نفی کی گئی ہے قرآن اور سنت کے اندر کہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا دکھ ہوتا ہے ایسے موقعوں پر کہ کچھ لوگ ہیں جو رول پلے کر سکتے ہیں لیکن وہ رول پلے نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو رول پلے کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس اللہ نے پاور دی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کی ایک سپیچ ہے، اس میں انہوں نے کربلا کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت تجزیہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ماہ محرم میں ہو سکا تو میں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ پوری تاریخ میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق عوام سے ہوتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق خواص سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو سوسائٹی میں اہم ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جو سوسائٹی میں جن کی سنی جاتی ہے، سوسائٹی میں جن کی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جن کو خواص کہا جاتا ہے، اگر یہ اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے تو کبھی کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ لہذا اہم یہ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو انڈیفرنٹ کرنا، اپنے آپ کو لا تعلق کرنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے آئمہ علیہ السلام سے روایت ہے، نقل ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ کے قول کو ہمارے آئمہ نے نقل کیا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے ان التارک شفاء المجروح من الجرح، کہتے ہیں کہ شریک بما بلجارہ۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی زخمی کو، اگر آپ دیکھ لیں، اگر کسی شخص کو کسی نے زخمی کیا ہو اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کی مدد نہیں کرتے زخمی کی، تو وہ اسی طرح سے ہے، اس کے ساتھ شریک ہے کہ جس نے اس کو زخمی کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر رہے، اب یہ زخم جو ہے، یہ زخم جسمانی زخم ہے صرف، کیا یہ فزیکل انجری ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو اسپریچول زخم ہوتے ہیں، یہ جو سائیکولوجیکل زخم ہوتے ہیں، یہ بھی تو ایک بہت بڑا عنصر ہے
کہ جب اختلاف ہوتا ہے، جب ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی ہے، ہم اپنی سوسائٹی میں اس اہم ترین چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ دوسرا شخص جو مظلوم ہے وہ صرف مظلوم نہیں ہے، صرف اس کے حقوق سلب نہیں کر لیے گئے، صرف اس کو بعض چیزوں سے محروم نہیں کر دیا گیا، بلکہ اس کو سائیکولوجیکلی جو اس کو انجر ہوا ہے اور جو زخم لگے ہیں اور جو سفر وہ جس طرح سے کر رہا ہے، جو وہ سفرنگ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر ہم اس کے لیے اس کو سپورٹ کرنے کا باعث نہیں بنتے تو قرآن و سنت میں ایسے فرد کو کسی قسم کی اجازت نہیں گئی۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ چلا آپ حضرات سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس سینٹر کو بھی ہماری اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے، جہاں تک ہو سکے آپ حضرات دل کھول کر مدد کریں۔ ماہ رمضان، ماہ محرم، اس کے خرچے دگنے تگنے ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس میں آپ ہی کی مدد ہے۔ اور کبھی کبھی ہم فور گرانٹڈ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہیں سے اللہ میاں کی طرف سے اوپر سے امداد ہو جاتی ہے۔ یہی افراد ہیں کہ جن کو اس کے لیے امداد کرنی ہے، بلکہ ہمارے یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہم جب تک مانگے نہ، جب تک مدد نہیں ہوتی۔ یہ جو ہماری مینجمنٹ ہے، یہ جب تک مانگتی ہے تو لوگ مدد کرتے ہیں۔ یقیناً انسان تھوڑا سا سوچتا ضرور ہے کہ یہی $50-100 جو بھی مجھے مدد کرنی ہے، یہی مدد تو میں کر رہا ہوں، لیکن کیا میں نے سوچا کہ جب مجھ سے مانگی گئی مدد تو میں نے مدد کی، میں نے پہلے سے کیوں نہیں نیڈ کا احساس کیا؟ ان چیزوں میں بڑا فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ثواب عطا کرتا ہے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے $1000 امپورٹنٹ نہیں ہیں، آپ کے $2000 امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ اگر ایک شخص نے $10 دیے ہیں لیکن یہ سوچ کر دیے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی مجھے مانگے، میں خود اس کو نیڈ سمجھتے ہوئے اس کو دے رہا ہوں، شاید اس $10 کی اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت ہو اس $1000 سے کہ جو دوسرے انداز میں دی گئی۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی ساری چیزوں کے باوجود عدل کی بات کی، بالعدل، اور یہ بھی بات کی کہ تم عدل کو دوست رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے خوف کھاؤ اور شاید اللہ تم پر رحم کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا، میں نے پہلے اس پہ بات کر چکا ہوں، دراصل اللہ سے خوف کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز ہو، کوئی ڈرانے والی چیز ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحمت اور عطوفت اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہے۔ رحمت کا پرنسپل اس کائنات پر حاکم ہے، لیکن جو چیز اہم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عدل سے خوف کھانا، اللہ تعالیٰ کی عدالت سے خوف کھانا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے خوف کھانے کا مطلب اپنے اعمال سے خوف کھانا ہے۔ تو خوف خدا کی بات جو ہے اس مقام پر کی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہوں گا، اگرچہ مجھے آج کی مجلس میں اس کو میں کل بھی مزید ایکسپلین کرنا پڑے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس نقطے پر میں آ کر بات کرنا چاہتا ہوں ہم اس نقطے کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کریں اور پھر ہم اگلے نقطے کی طرف جائیں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، آپ خود مجسم عدالت تھے۔ ایک ہوتا ہے عدل کرنا اور ایک ہوتا ہے عدل انسانی اور عدل الہی کی مجسم تصویر، ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں کیوں کہا گیا ہے کہ قتل علی لشدت عدالتہ، علی ابن ابی طالب کو محراب عبادت میں شہید کیا گیا ان کی شدت عدالت کی وجہ سے۔ لوگ ان کی عدالت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی حکومت آپ دیکھیں وہ 4 سال کی، کہ کس طریقے سے آپ نے عدل کیا، کس طریقے سے آپ نے عدالت کی، کس طریقے سے آپ نے مظلوموں کو سپورٹ کیا، کس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت میں ایک مظلوم جو ہے یہ ہو نہیں سکتا، ایک عادل حاکم وہ ہے کہ اس کے سامنے مظلوم بولے، تنقید کرے اور اس کی زبان میں لکنت نہ آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ حج کے دور میں اگر کوئی کسی حاکم کے سامنے، حتیٰ اپنے آفس کے کسی سربراہ کے سامنے بات کرے تو اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ عادل حاکم وہ ہے کہ اس کے سامنے مظلوم اپنے حق کا مطالبہ
کرتا ہے، لیکن وہ کسی قسم کی لکنت اس کی زبان میں نہیں ہے، اس کی ٹانگوں میں کسی قسم کی لرزش نہیں ہے، بلکہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ جو ہے اپنا حق طلب کر رہا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے کہ جو شاید اس کے بعد کبھی ہمیں نصیب نہ ہوئی۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور ہم یہ دیکھیں کہ مولا کائنات عدل کے بارے میں کیا پیغام دیتے ہیں، عدالت کے بارے میں کیا پیغام دیتے ہیں، جسٹس کے بارے میں کیا پیغام دیتے ہیں۔ اب مولا کائنات جب عدل کی بات کرتے ہیں نہج البلاغہ میں اور دوسرے مقامات پر، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عدل کی حقیقت کو سمجھیں۔ مولا کائنات کس طرح اس کو ایکسپلین کرتے ہیں؟ پہلی چیز جو ہمیں نہج البلاغہ میں نظر آتی ہے کہ لا تظن بی استثقالا فی حق قیل لی۔ عجیب و غریب بات ہے جو مولا کائنات کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے حق کی بات کی جائے، اگر میرے سامنے حق کی بات کی جائے اور وہ مجھے گراں گزرے اور اس کو میں برداشت نہ کر سکوں، اور میرے سامنے عدل کو رکھا جائے، میرے سامنے عدل کی بات کی جائے اور میرے لیے وہ برداشت کے قابل نہ ہوں، تو جب میں عدل کو سن نہ سکتا ہوں، جب میں عدل کو سن نہیں سکتا، جب میں عدل کو برداشت نہیں کر سکتا، تو میں عملی طور پر کسی چیز کے ساتھ عدل کیسے کر سکتا ہوں؟ میں عملی طور پر میں حق پر عمل کیسے کر سکتا ہوں؟ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو اس کا مطلب ہے مولا کائنات کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا کائنات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ دو سٹیجز ہیں، جب تک تم ان سٹیجز کو نہیں سمجھو گے اس وقت تک تمہیں عدل کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ پہلی سٹیج یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے حق کی بات کرے، اگر تمہارے سامنے کوئی تنقید بھی کرے تمہارے اوپر، تو تم کم سے کم تمہارے پاس برداشت اور تحمل ہونا چاہیے، برداشت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور جب تم حق بات کو پتہ چل جائے کہ جب اگلی آدمی حق بات کر رہا ہے، تو پھر دوسرے لیول پر تم اس قابل ہو سکو گے کہ تم حق پر عمل کر سکو۔ لیکن اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، دیکھیں یہ بھی ہمیں قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر آپ پر تنقید کرے، یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ آج کل کی جو نئی نسل ہے، ہم دیکھیں کہ یہ شدت کے ساتھ یہ مشکل ہماری نئی نسل میں، اور یہ ہمارے تعلیمی نظام میں اخلاقیات کا نہ ہونا ہے، مورل اور ایتھیکل پرنسپلز کا نہ ہونا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو نسل ہے، ان میں قوت برداشت ختم ہو گئی۔ آپ اپنے بچوں کو کچھ کہہ کے دیکھیں اور پھر آپ ان سے جواب سن لیجئے گا۔ یہ کیوں ہے ہمارے بچوں کے اندر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اس طرح تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہمارا دور تھا ایک، تو ظاہر ہے کہ جو بھی تنقید ہوتی تھی کم سے کم ہم اس کو برداشت کرتے تھے، ہم اس کو سنتے تھے۔ لیکن آج کل کی نسل، ہر وقت آپ ان کو صرف اپریشیٹ کریں، ہر وقت صرف آپ ان کی تعریف کریں۔ اور بچوں میں بھی آج کل یہ ہو گیا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، جو بالکل چاہے وہ بہت ہی 2 سال کے 3 سال کے بچے ہیں، اب ایک نئی ٹرینڈ ہمارا شروع ہو گیا ہے کہ ہم ہر چیز پر بچوں کو اپریشیٹ کریں، جس کے نتیجے میں ایک نقصان یہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ بچہ جو ہے شروع سے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس پر مجھے اپریشیٹ کیا جائے۔ جبکہ اگر آپ تحقیق پڑھیں جو اسی سوسائٹی میں، جو نارتھ امریکہ کے کورسز کے اندر انفنٹ ٹوڈلر میں اور ارلی چائلڈ ایجوکیشن میں جن افراد نے، اسکالرز نے بات لکھی ہے، وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ بچے کو اپریشیٹ نہ کریں بلکہ اس کے عمل کو اپریشیٹ کریں۔ بڑا فرق ہے ان دونوں چیزوں کے اندر کہ آپ اس کے عمل کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یا اس کی ذات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ عدل کو اور اس کو سننے کی انسان میں پہلے برداشت ہونی چاہیے اور تحمل ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہمارے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو قبل اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ کوئی کنسپائریسی تھیوری ہے، یہ کوئی سازش ہے، یا ہم یہ سوچیں کہ یہ شخص تو مجھ سے ویسے نفرت کرتا ہے لہٰذا یہ میرے خلاف بول رہا ہے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، بے شک ایک شخص جو ہے میرا دشمن ہے، بے شک ایک شخص میرا مخالف ہے۔ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص آ کر مجھ پر تنقید کرتا ہے، مجھے یقین ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یہ تنقید جو ہے وہ تنقید برائے تنقید ہے، یقین ہوتا ہے کہ کسی عداوت کی بنیاد پر ہے،
لیکن اس کے باوجود جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ جو تنقید کرنے والا ہے، جو ہمیں کوئی مشورہ دینے والا ہے، جو ہمارے عیبوں کی طرف اشارہ کرنے والا ہے، پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس کی بات میں وزن ہے یا نہیں، کیا اس کے پاس آرگومنٹ ہے یا نہیں، کیا اس کے پاس عقلی لحاظ سے سپورٹ ہے یا نہیں. پھر دوسرے مرحلے پر ہمارا یہ فرض ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے موٹیویشنز کیا ہیں، اس کے موٹیوز کیا ہیں. سوال پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. دوسری بات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف واضیقها فی التناسف. ہمارا سلام ہو مولا کائنات پر کہ کتنی عظیم ہستی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اخلاقی لحاظ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم محروم ہو جائیں. آپ فرماتے ہیں کہ عدل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے یہ کہیں کہ تم عدل کے اوپر بولو، آپ مجھ سے کہیں کہ میں عدل کے اوپر سپیچ کروں، تو کہتے ہیں کہ اوسع الاشیاء، اس سے زیادہ وسیع چیز کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ واسٹ چیز کوئی نہیں ہے. یعنی میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں کئی دن تک عدل پر بول سکتا ہوں. اگر میں آپ سے کہوں کہ عدل پر لکھیں تو آپ صفوں کے صفحے عدل کی تعریف میں بھر سکتے ہیں. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو چیز تعریف میں اور زبان میں اتنی زیادہ وسیع ہے، لیکن جب اس پر عمل کرنا ہے تو کائنات میں اس سے زیادہ نیرو اور اس سے زیادہ تنگ چیز کوئی نہیں ہے. سبحان پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. یعنی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. ہم اس کو فور گرانٹیڈ نہ لیں کہ میں بھی عادل ہوں، میں بھی ایکویلٹی رکھتا ہوں، میں بھی ہر شخص کو اس کا حق دیتا ہوں، میں بھی جو شخص جس چیز کا مستحق ہے اس کو دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے. مولا کائنات کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ مشکل ترین کام ہے. اور پھر تیسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو عدل کا عادی بناؤ. بالفاظ سنیے مولا کائنات، اپنے نفس کو عدل کا عادی بناؤ، اور اس کے راستے میں پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی ہوائے نفس پر قابو پاؤ، اپنی ڈیزائرز پر قابو پاؤ. یہ جو انسان عادلانہ رویہ نہیں رکھتا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اوپر قابو نہیں پاتا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت نکتہ ہے کہ جو اس وقت ہماری کمیونٹیز میں بھی اور ہماری دوسری سوشل لائف کے اندر بھی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے، اگر کوئی شخص کوئی رول پلے کرتا ہے، تو آپ اس کو اس کا کریڈٹ دیں، بلکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا کریڈٹ خود لے لیں. بہت دفعہ انسان کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک خدمت کی، آپ نے ایک کام کیا، آپ نے ایک رول پلے کیا، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ کسی نے آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا، کسی نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ آپ کا کریڈٹ بھی خود لینے کی کوشش. امام علی علیہ السلام عدل کے کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. بس عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کو صرف ختم کرنا چاہتا ہوں. قرآن جو ہے وہ بات کرتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اسی کے فوراً بعد آنے والی بات. قرآن یہ کہتا ہے جو مسلمان ہیں وہ ایک بھائی کی طرح ہیں، وہ ایک خانوادے کی طرح ہیں، وہ ایک فیملی کی طرح سے ہیں، اور انسان کو ایک فیملی کی طرح ہی اس کو اپنے رول کو پلے کرنا چاہیے. یہ جو لڑائی ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو مخالفت ہے، اور میں بڑی امپورٹنٹ قرآن کی آیات کی طرف انشاءاللہ کل کے لیکچر میں جو وہ اہم ترین پوائنٹس ہیں میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے دل میں کینہ، یہ دیکھیں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اختلاف کے نتیجے میں ہمارے دل میں جو کینہ ہے، جو ہیٹریڈ ہے، جو ہاسٹیلٹی ہے، یہ جو ہمارے اندر عداوت ہے، اس کینے اور عداوت کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں، ہماری اخلاقیات کیا ہونی چاہیے. میں چاہوں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کل کی سپیچ کے اندر میں آپ کے سامنے اس کی جو ہے وہ اہم ترین آسپیکٹس آپ کے سامنے رکھوں. تو ایک خانوادے کی طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کے درد کا خیال رکھنا. صرف ایک روایت کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو میں اپنے اختتام پر لے جانا چاہتا ہوں. اس روایت کو کل میں پھر کوٹ کروں گا اور کچھ باتیں اس کے ذیل میں کروں گا کہ ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام. آپ دیکھیں جو بات امام کر رہے ہیں، جو سنی شیعہ کے درمیان اختلاف ہے، جو وحدت کی ضرورت ہے، جو اختلاف کو دور کرنے کی ضرورت ہے،
میں ساری باتیں کل تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں کہ اس وقت جو بہت بڑی مصیبت ہمارے انٹیریئر علاقوں میں، جہاں ایک دوسرے کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کی جاتے ہیں، ایک دوسرے مذہب اور فرقے کے درمیان ایبیوسو لینگویج استعمال کی جاتی ہے، سب سٹینڈرڈ لینگویج استعمال کی جاتی ہے، اور دوسروں کو جان بوجھ کر اپنا دشمن بنایا جاتا ہے، اپنے خلاف کینہ اور نفرت پیدا کی جاتی ہے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم نے اس اصول پر کبھی توجہ دی ہے؟ انشاءاللہ آپ حضرات سے میں چاہوں گا کہ میرا تفصیلی اشرہ جرمنی میں پچھلے سال کا شاید وہ ہے تولا اور تبرہ کے اوپر، وہ میری یوٹیوب چینل کے اوپر پورا اشرہ موجود ہے۔ میں نے بڑی ڈیٹیل کے اندر تولا اور تبرہ پر روشنی ڈالی ہے، آپ انشاءاللہ اس کو ضرور سنیں، اور یقیناً آپ کے سامنے بہت سی روایات آئیں گی، لیکن صرف ہم اس روایت کو آپ دیکھیں کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بلیت الناس علینا عظیمت، بس صرف ترجمہ کروں گا کہ لوگوں کے حوالے سے ایک بہت بڑی مصیبت کو ہم فیس کریں۔ تصور کر سکتے ہیں امام کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت کو، بہت بڑی مشکل کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ ان دعونا ہم لم یستجیب لنا، جب ہم انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں تو وہ ہماری دعوت پر لبیک نہیں کہتے، وہ ہماری بات کو سنتے نہیں ہیں۔ وَإِن تَرَكْنَاهُمْ، اب سنیے گا امام کیا کہتے ہیں، اور جب ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ جو ہمیں ماننے والے نہیں ہیں، جو ہم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، جو اہل بیت کی عظمت کو جاننے والے نہیں ہیں، جن کو امامت اور ولایت کی حقیقت کا علم نہیں ہے، اگر ہم ان کو بلاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس نہیں آتے، اور جب انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں لم یہتدوا بغیرنا، لیکن مصیبت ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اگر ہم نے ان کی ہدایت نہ کی تو ان کی کون ہدایت کرے گا؟ ہم ہی تو ان کی ہدایت کرنے والے ہیں، اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو کون ان کی ہدایت کرنے والا ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے۔ بس عزیزان محترم، یہ وہ ایام ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، جن کی روایات، جن کی احادیث ہم نے سنی، امیر المومنین علی بن ابی طالب، کہ کس طریقے سے آپ زندگی کے آخری لمحات میں آپ عالم انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں۔ کیا ایسا کوئی انسان دیکھ سکتا ہے؟ علی بن ابی طالب کی زندگی کو ہم 4 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں اگر ہم تحقیقی انداز میں روشنی ڈالیں۔ ایک وہ دور ہے جو آپ کی پیدائش سے بعثت تک کا دور ہے، ایک وہ دور ہے کہ جو بعثت سے ہجرت تک کا دور ہے، ایک وہ دور ہے کہ جو ہجرت سے رسول کی وفات تک کا دور ہے، اور چوتھا دور وہ ہے جو رسول کی وفات سے امیر المومنین کی خلافت تک کا دور ہے۔ یہ 4 ادوار ہیں، لیکن آیت اللہ مطہری فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی زندگی کا ایک آخری دور بھی ہے، اور وہ دور کون سا ہے؟ وہ 48 گھنٹے، وہ دور ضربت کے بعد سے لے کر اور شہادت تک کا دور ہے۔ یہ 48 گھنٹے ایسے تھے کہ جہاں پر ہمیں علی بن ابی طالب کے ایک انسان کامل ہونے کی حیثیت سے حقیقی معنی میں آپ کی شخصیت کا ظہور نظر آتا ہے۔ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ اللہ تم خدا سے ڈرنا، کبھی ہمسایوں کی بات کرتے ہیں، کبھی یتیموں کی بات کرتے ہیں، کبھی اختلافات کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہیں قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے زیادہ سبقت نہ لے جائیں، تم سے زیادہ آگے نہ بڑھ جائیں۔ عزیزان محترم، امیر المومنین علی بن ابی طالب، یہ وہ ایام ہے کہ جب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت آپ زخمی ہوئے تو زخمی ہونے کے بعد جب آپ کو لایا گیا تو کوفے کے نامور طبیب کو بلایا گیا، اور طبیب کو بلانے کے بعد اس وقت کا خاص طور پر یہ پیشہ روش ہوتی تھی کہ جب مریض کے بچنے کی امید نہ ہو تو پھر اس کو کوئی بھی جو ہے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ تم اس دنیا سے جانے والے ہو، لیکن یہ طبیب ذہین تھا، یہ جانتا تھا کہ میرا مریض جو ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ علی نے کبھی حقیقت سے منہ نہیں پھیرا، ہمیشہ حق بات کی ہے، میں ان سے اس بات کو نہیں چھپاتا۔ پھر یہ طبیب یہ کہتا ہے کہ جب اس نے معائنہ کیا سر مبارک کا تو کہا کہ مولا اگر کوئی وصیت ہو تو فرما دیجیے گا۔
مولا اگر کوئی وصیت ہو تو فرما دیجئے گا۔ کلثوم نے ایک مرتبہ ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کیا، میرے بابا نے تیرا کیا قصور کیا تھا، میرے بابا نے تو ہر ایک کے ساتھ رحم کے ساتھ زندگی گزاری، ہر ایک کی مدد کی۔ اور پھر کلثوم فرماتی ہیں کہ اے ابن ملجم یاد رکھ کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جواب سننا تھا کہ ابن ملجم نے کہا کہ کلثوم یاد رکھ کہ میں نے اس تلوار کو 1000 درہم دے کر جو ہے خریدا ہے، 1000 درہم سے میں نے زہر میں بجھایا ہے۔ خدا کی قسم اگر اس تلوار کو پورے اہل کوفہ پر میں ایک وار کرتا تو سب کے سب آن کی آن میں ڈھیر ہو جاتا۔ کلثوم یاد رکھ کہ تیرے بابا اب بچنے والے نہیں ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔